السلام علیکم۔ آج کل ہماری ڈرامہ انڈسٹری میں طلاقوں کا فیشن ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور ایکٹر فیروز خان کی شادی 4 سال پہلے علیزہ سے ہوئی تھی اور 4 سال علیزہ سلطان کے ساتھ رہنے کے بعد یہ شادی ٹوٹ گئی۔ فیروز خان بیوی کو مارتا تھا۔ میڈیکل میں یہ بات ثابت ہو گئی تو انڈسٹری میں فیروز کے لیے اتنا سخت رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شاید فیروز خان نے کبھی خود بھی ایسا نہ سوچا ہو۔ جو ایکٹریسز اس کے ساتھ کام کر چکی ہے وہ بھی کھل کے اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہیں کہ وہ کیسا تھا، اور کچھ پروڈیوسرز بھی فیروز خان کے بیہیویئر پہ بول پڑے ہیں۔ فیروز کی بہن حمیمہ ملک بھی انڈسٹری میں ہے۔ جب بھائی اپنی بیوی کے ساتھ جاہلوں والا سلوک کر رہا تھا تب یہ حمیمہ ملک کہاں تھی، اور نظر اب بھی کہیں نہیں آ رہی سوائے مولا جٹ کے۔ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، وہ جس طرح کا بیہیویئر اپنے گھروں میں دیکھتے بڑے ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے بیہیویئر ان کے دماغوں پہ نقش ہوتے جاتے ہیں۔ پیار میں یا غصے میں ان کے پیرنٹس نے جس طرح بیہیو کیا ہوتا ہے بچوں کے دماغ میں لاشعوری طور پہ وہ رہ جاتا ہے۔ جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے تو بچے دماغ میں رہ جانے والی سوچ کی طرح ہی بیہیو کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ڈرامہ کنکر آیا تھا، اس میں پسند کی شادی کرنے پہ خوشی خوشی زندگی گزر رہی تھی کہ ایک دن لڑکے کے سامنے ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہ ویسا ہی بیہیو کر جاتا ہے جیسا اس نے اپنے فادر کو اپنی مدر کے ساتھ کرتے دیکھا ہوا تھا۔ معافی مانگتا ہے، لڑکی معاف کر دیتی ہے کیونکہ وہ ساتھ رہنا چاہتی تھی، گھر بسا رہے اس لیے برداشت کیا، لیکن جب دوسری بار ہاتھ اٹھایا تو لڑکی اپنے میکے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد جب لڑکے کے پیرنٹس نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تب اس نے یہی کہا کہ آپ دونوں کو بھی تو میں نے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہوئے بچپن سے دیکھا ہے۔ ماں پیٹی ہے ابو سے لیکن چھوڑ کر نہیں جاتی، اگر میں نے بھی مار دیا تو کیا ہو گیا، امی آپ نے بھی تو برداشت کیا، پھر وہ کیوں برداشت نہیں کرتی۔ برداشت کر کر کے سہتے سہتے اس کی ماں نے اپنا گھر تو بسائے رکھا، لیکن اب اس کی بیوی اس کے بیٹے کے بیہیویئر کی بھینٹ چڑھتی رہی۔ بچے پیدا کر لینا اگر مشکل ہے تو تربیت کرنا اس سے بھی کہیں زیادہ مشقت والا کام ہے۔ بچے معصوم ہوتے ہیں، آپ لاکھ اچھی باتیں ان کو بتائیں، لیکن آپ اپنے عمل سے ان کے لیے مثالی انسان نہیں بن سکتے تو باتیں کسی کام کی نہیں۔ بچے بہت اچھے آبزرور ہوتے ہیں، وہ بہت کچھ باتوں سے نہیں کہہ پاتے لیکن اپنے دماغ میں فکس کر لیتے ہیں۔ اس ٹاپک پر بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ہم صرف فیروز خان کی بات کر رہے ہیں۔ بچوں کو غصہ آئے تو پیرنٹس ان کو کام ڈاؤن کر کے غصے کو کنٹرول کرنے کے طریقے سمجھاتے ہیں، ان کی خاطر اپنی بہت سی بری عادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فیروز خان کو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا کیوں نہیں آیا؟ ان میں ایگو کہاں سے آئی؟ گھر کا ماحول کیا تھا؟ عورت کے ساتھ ان کا بیہیویئر ویسا کیوں جیسے ان کی بیوی نے بتایا ہے؟ حمیمہ ملک خاموش کیوں ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، لیکن گھر میں جب دو لوگ لڑتے ہوں تو گھر میں موجود لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے۔ جرنلسٹ ایاز امیر کے بیٹے نے بھی جس وقت اپنی بیوی کا مرڈر کیا تھا اس کی ماں اسی فارم ہاؤس میں موجود تھی۔ اس نے انسانیت کے ناطے بھی اس لڑائی کو نہ روکا، نہ کسی کو اطلاع دی، اور ہوا کیا؟ ایک انسان دنیا سے چلا گیا اور دوسرا جیل میں۔ جب گھر میں کسی پہ تشدد ہو تو خاموش رہنا جرم ہے۔ فیروز خان نے اپنا ایف کے نام سے یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے، نہیں معلوم اتنے کرٹیسزم کے بعد یہ چینل کس لیے، اور اب اس چینل پہ کیا ہوگا؟ کیا فیروز خان اپنی پرسنل لائف کے ایکسپیرینسز شیئر کرے گا، یا ولاگز ہوں گے، یا پھر یہ بھی بچپن کی کسی محرومی کا ذکر کرے گا؟ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھ لے تو اس کی پرانی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ امید ہے فیروز خان اور ان جیسے بہت سے لوگ جو عورت پہ ہاتھ اٹھا کر اس کی تذلیل کرنے کو معمولی سمجھتے ہیں وہ یہ جان جائیں کہ ان کی بیویاں کسی ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہیں۔ پال پوس کے اس کی بدائی اس لیے نہیں کی جاتی کہ آگے جا کر اس کی زندگی کو اجیرٹ کر دیا جائے۔ اللہ سب بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور سب کے گھر ہنستے بستے رہیں۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔